بسم الله الرحمن الرحيم وہ قبول کیا ہے، اور اس کے علاوہ قبول کرنے کے بعد ہماری ایک جو ویڈیو تھی وہ کافی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی۔ طاہر سیال صاحب نے وہ ہماری بنائی تھی، تو اس کے حوالے سے پنجاب سے بڑے بڑے جو حضرات ہمارے مسلک علماء دیوبند کے مناظر علماء، ان کے وفد میرے پاس تشریف لائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے یعنی کہ قیامت کا جو منظر تھا وہ میں نے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا۔ کس کی حکمت تھی کہ یتیموں کو کیا در یتیم، غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہوں پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ قبول کرنے کے بعد ہماری ایک جو ویڈیو تھی وہ کافی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی۔ طاہر سیال صاحب نے وہ ہماری بنائی تھی، تو اس کے حوالے سے پنجاب سے بڑے بڑے جو حضرات ہمارے مسلک علماء دیوبند کے مناظر علماء، ان کے وفد میرے پاس تشریف لائے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے یعنی کہ قیامت کا جو منظر تھا وہ میں نے ان دنوں میں دیکھا ہے۔ قیامت جو ہوتی ہے نا، کسی نے قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو میں نے وہ قیامت کا منظر ان دنوں میں دیکھا ہے، جو کہ الحمدللہ میں نے تحیہ یہ کیا تھا کہ میں نے عہد کیا ہے اب مرتے دم تک میں الحمدللہ مسلک کے اہل حدیث کے ساتھ ہی رہوں گا۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! اس کی وجہ جو ہے لفظ قبول کرنے وہ یہی ہے نا کہ اس مسلک کی بنیاد اور اس کے بانی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی جو بنیاد ہے اور اس کے جو بانی ہے وہ حضرت محمد رسول، اور اس مسلک کی جو آغاز ہے وہ وہی ہے نا۔ تو ہمارے بزرگ ہمارے قائدین کہ اس طرح رکھیں گے، میں انشاءاللہ ان کے ساتھ اس مقام پر جس طالب علم سمجھ کے طالب علم سمجھ کے کسی طرح بھی اس جگہ پر رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے عہد کرتا ہوں کہ زندگی کے آخری لمحے تک میری وجہ سے جمعیت اہل حدیث جانے میں علامہ پروفیسر ساجد میر سینیٹر ان کی قیادت کا معزز سامعین حضرات، سٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلک حقہ کی اس مقدس ترین جماعت میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ چونکہ آج کی کانفرنس کا عنوان ختم نبوت کے حوالے سے ہے تو مجھے مختصر سا وقت دیا گیا ہے، تو میں انشاءاللہ العزیز بالکل مختصر وقت میں سب سے پہلے آج لوگ ہمارے پیغمبر کی عظمت کا مقابلہ کرتے ہیں، آج لوگ اپنے اپنے رہنماؤں کی باتیں کرتے ہیں۔ آئیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر اس کائنات کا مقدس ترین رہنما دیکھنا ہے، اگر آپ نے اس کائنات کا سب سے افضل ترین رہنما دیکھنا ہے، تو آئیے اس صحابی کے دروازے پر جاتے ہیں کہ جو مسجد میں آیا اور وہاں قرآن مقدس کو کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ذہن میں خیال آیا میں نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے،
میری نسبت جس نبی کے ساتھ ہوئی ہے، کیوں نہ ہو کہ میں اس نبی کو زیادہ پڑھوں، کیوں نہ ہو کہ میں اس نبی کے بارے میں جانوں، کیوں نہ ہو کہ میں اس نبی کی پہچان کروں۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے، علماء ہے تو ان میں بھی، فضلاء ہے تو ان میں بھی، عام عوام الناس ہے تو ان میں بھی، کہ ہمیں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ ہمارے پیغمبر کی پہچان کی کمی ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے پیغمبر کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے پیغمبر کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے، وہ صحابی گھر سے نکلا، مسجد میں آیا، وہاں سے سیدہ حضرت عائشہ کے دروازے پر آیا، آ کر کہتے اماں میں حضور کی عظمت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں حضور کے مقام کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں حضور کی سیرت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں حضور کی سیرت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنے پیغمبر کے صبح اور شام کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنے پیغمبر کے دن اور رات کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنے پیغمبر کی زلف نبوت کو پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے پیغمبر کے حیا کو پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے پیغمبر کی سخاوت کو پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے پیغمبر کی شجاعت کو پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے پیغمبر کے کردار کو پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے پیغمبر کے اخلاق کو پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے پیغمبر کی آنکھوں کو پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے پیغمبر کے سینے کو پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے پیغمبر کی زبان نبوت کو پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے پیغمبر کی گردن نبوت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں اپنے پیغمبر کے جہاد کو پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے پیغمبر کے امن کو پڑھنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی دعوت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اما کوئی تو ایسی کتاب بتائیے جہاں سے میں پورے کے پورا اپنے پیغمبر کا مطالعہ کر سکوں، جہاں سے پورے کا پورا پیغمبر کو پہچان سکوں، جہاں سے پورے کا پورا نبی کو پڑھ سکوں۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ حضرت عائشہ نے جواب دیا، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ صحابی کہتے اماں قرآن کی تلاوت تو روزانہ کرتا ہو، ابھی بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ ہو کہ اپنے پیغمبر کے بارے میں مطالعہ کیا جائے، جس پیغمبر پہ جوانیاں قربان کرتے اس پیغمبر کے بارے میں پڑھا جائے۔ کہا جائیے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیجئے، قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے۔ اس قرآن نے دو ہی تو کام کیے ہیں، اللہ کی وحدانیت اس قرآن نے بیان کی ہے، اللہ کی حمد و ثنا اس قرآن نے بیان کی ہے، اللہ کا تعارف اس قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ کی وحدانیت اس قرآن نے بیان کی ہے، اللہ کی عظمت اس قرآن نے بیان کی ہے، اللہ کی الوہیت اس قرآن نے بیان کی ہے، اللہ کی پہچان اس قرآن نے بیان کی ہے۔ اور دوسرا کام قرآن کیا کرتا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی شان قرآن بیان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کا پیغام قرآن بیان کرتا ہے۔ کہا اگر آپ قرآن کو پڑھنا چاہے، اگر پیغمبر کے حسن نبوت کو پڑھنا چاہے تو آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ چہرہ ہے کہ انوار دعا، میں بالکل اپنی حاضری اس وجہ سے لگانا چاہتا ہوں کہ یہ مقدس ترین محفل ہے، حضور کی ختم نبوت کی محفل ہے، بس اس میں بالکل حاضری لگانا چاہتا ہوں۔ اسی انداز کو شاعر نے اپنے نقشے میں یوں کھینچا، کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحران تقدس کے نگی، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے ساہے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلی ہے، قد گردن ہے کہ برفر کے زمین اوجس رہیا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہے، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا نگینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رخے لوہے قلم ہے، باتیں ہے کہ طوبہ سے چھٹکتی ہوئی کلیاں، خطبہ ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندے تابع لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے، یہ رنگوں کی درک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ ارحام کے رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کا ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں۔ اب اتنے خاموش، شان مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، اب اتنے خاموش بیٹھے، پریشان تو نہیں ہے آپ؟
پریشان تو نہیں ہے؟ اور اگر کوئی پریشان ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ دیں اونچی ذرا، سارے حضرات کہہ دیں۔ یہ سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھک تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منو یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ اللہ نے وہ رسول ہمیں عطا فرمائے، کس لیے؟ جشن منانے کے لیے، جھنڈیاں لگانے کے لیے، بازار سجانے کے لیے؟ اللہ کا ایک مقصد تھا، انسان میرے پاس کامیاب ہو کر آئے۔ اللہ کا انسان کو پیدا کرنے کا ایک مقصد تھا، جس انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں یہ جب میرے پاس آئے تو کامیاب ہو کر آئے، یہ اللہ کا ایک منشا ہے بندے کے ساتھ۔ اب انسان کامیاب کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایک آئیڈیل چاہیے تھا، اللہ نے وہ آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ کی شکل میں دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر تم اللہ کے پاس کامیاب ہو کر جانا چاہتے ہو تو تم وہ راستہ اختیار کرو جو راستہ تمہیں پیغمبر نے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی، جتنی زندگی ہے، اللہ ہم اس راستے پر اللہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے حضرت نے ابھی میرے بارے میں بتایا ہے، انہوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا، میں تو طالب علم ہوں، تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب حضرات دعا بھی فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین حقہ کے ساتھ اور اس مقدس ترین مشن کو لے کر مقدس ترین راستے پر ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دنیا سے جائیں تو اسی مقدس ترین مشن کے ساتھ اس مقدس ترین راستے پر اللہ ہم کو دنیا سے ہمیں لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔